آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ سندھ کے صنعتی مزدور ان دنوں کیوں اتنے بے چین ہیں، اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن آج کا سب سے بڑا موضوع ہے نریندر مودی کا دورہ اسرائیل۔ 2 روزہ دورہ ہے ان کا، ریڈ کارپٹ ظاہر ہے ویلکم ہوا ہے ہوائی اڈے پہ، بن گورین ایئرپورٹ پہ وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی اہلیہ سارہ نے استقبال کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ سے بھی خطاب کیا، جس کی تفصیلات ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ شاہزیب جیلانی نے کچھ جھلکیاں دیکھی ہیں۔ جی وسعت، پہلے یہ رپورٹس تھیں کہ یہ شاید جو دورہ ہے ان کا کنیست کا، یہ کھٹائی میں پڑ جائے، کیونکہ اسپیکر کو انوائٹ نہیں کیا تھا گورنمنٹ نے، اپوزیشن نے دھمکی دی کہ ہم نہیں آئیں گے، اور یہ خدشہ تھا کہ شاید خالی کرسیاں ہوں وہاں پہ، لیکن وہ انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، وہ انہوں نے اوور کم کی، اسپیکر کو انوائٹ کیا، فل ہاؤس نظر آیا وہاں پہ، کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ اوویشن ملا مودی کو، اور تالیاں بجا بھی رہے تھے اسرائیلی پارلیمنٹ کے ممبران، اور مودی کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ ایک زبردست وہاں پہ انہوں نے انوائرمنٹ کریٹ کیا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جب سے 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا، یہ پوری وہاں پہ نسل کشی قتل عام چل رہا ہے غزہ میں، کہ اس کے بعد کوئی فورن لیڈر کو اس طرح کا ٹریٹمنٹ وہاں پہ ملا ہو۔ جی اچھا، یہ انفیکٹ یہ آپ نے بہت ایک اچھے پوائنٹ کی طرف، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو کہہ دیں، نہیں تو نہیں آپ یہ جو پوائنٹ ہے ابھی شاہزیب کا، بھارت ان لوک سبھا سے زیادہ استقبال ہوا ہے وہاں پہ، تو کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں، بالکل اب کی بار بھارت ان ممالک میں ہے، انفیکٹ آئی تھنک موسٹ سگنیفیکنٹ نان ویسٹرن کنٹری، جس نے پچھلے 2.5 سالوں میں اور پچھلے 2.5 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لحاظ سے اسرائیل ایک انٹرنیشنل پرایا بھی بنا ہے، کئی لحاظ سے، مکمل طور پر نہیں۔ بھارت ان ممالک میں سے ہے جس نے وداؤٹ کوسچن اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، صرف سفارتی محاذ پہ نہیں بلکہ پریکٹیکلی۔ اس پر کل بھی بخیر شاید بات کی تھی آپ نے وسعت، لیکن فار ایگزامپل 20,000 انڈین ورکرز بھیجے گئے ٹو اسرائیل ان فلسطینی ورکرز کو ریپلیس کرنے کے لیے جن کو پھر کام کرنے کی اجازت نہیں ملی پوسٹ اکتوبر 7 پوسٹ غزہ جینوسائیڈ۔ اسرائیل کی جب ملٹری سپلائیز کم ہو رہی تھی تو بھارت نے باقاعدہ راکٹس اور بارودی مواد اور ہرمیز ڈرونز جو بھارت میں بن رہے ہیں جوائنٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کولیبوریشن کے تحت، وہ بھی بھیجے۔ نریندر مودی اور نیتن یاہو کی پہلی ملاقات ہوئی تھی نیو یارک میں 2014 میں۔ یہ شاید وہ ملاقات ہے جس کے بارے میں ایپسٹین فائلز میں بھی ایک ذکر ہے کہ the Indian Prime Minister was told to sing and dance for America، اور اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر 2017 میں پہلی بار نریندر مودی اسرائیل گئے، جہاں پر نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ہم نے فیصلہ کیا کہ جو یہ دیواریں ہیں بھارت اور اسرائیل کے بیچ، ان کو ہم گرا دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج فروری 2026 میں کہ یہ دیواریں مکمل طور پر گر گئی ہیں۔ ان کی اپنی جو تعلقات رہے ہیں، ان کی کیا کوآپریشن ہوتی ہے، کیا نظریاتی بنیاد ہیں ان کے گٹھ جوڑ کے، اس پر بھی ہم آتے ہیں، لیکن پہلے ذرا میں بگ پکچر میں اگر اس کو ہم دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ کچھ روز قبل اور آج دوبارہ نیتن یاہو نے کھل کے اعلان کیا ہے کہ جی ہم ایک اپنی الائنس نیٹ ورک بنا رہے ہیں۔ اچھا، وہ الائنس نیٹ ورک کس کے خلاف ہوگی؟ وہ بھی بہت واضح ہے کہ جی جو انتہا پسند شیعہ ایکسس ہے اس کو تو ہم نے کافی حد تک کمزور کر دیا ہے، اب ہمارے نشانے ہیں یہ جو انتہا پسند سنی ایکسس بن رہی ہے۔ انتہا سنی ایکسس میں کون ہے؟ انہوں نے ترکی کا تو ذکر کیا ہوا ہے، سعودی عرب کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، پاکستان کا بھی اس میں ذکر آتا ہے۔ تو یہ جو نئی ریجنل ملٹری اکنامک ٹریڈ الائنس بن رہی ہے، اس کا ایک اہم ستون اسرائیل کے لیے انڈیا ہے اور انڈیا کے لیے اسرائیل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیتن یاہو نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں کچھ افریقن ممالک بھی شامل ہوں گے، یقیناً ایتھیوپیا، صومالی لینڈ کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ صومالی لینڈ ملک نہیں ہے۔ کچھ عرب ممالک اس میں کون ہو سکتے ہیں؟ یقیناً موروکو، شاید بحرین،
ہو سکتا ہے UAE ڈیپینڈنگ کہ وہ کتنا کھل کے سامنے آئے. تو یہ ایک نیٹ ورک بن رہی ہے. ان دونوں نے کئی بار واضح کیا ہوا ہے کہ ان کا نشانہ کون ہے. بیسکلی جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھائے, جس کو یہ کہتے ہیں ریڈیکلزم یا ایکسٹریمزم. دوسری جانب باقی ہم جو سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور کھل کے کہنا چاہیے کہ ان دونوں کا ون جو یونائٹڈ فیکٹر ہے کہ یہ دونوں مسلمانوں اور اسلام سے شدید نفرت کرتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. باقی ہم سب جو ہیں ہم ابھی تک اگر مگر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں یار اصل میں یار کیا واقعی ان کا مطلب ہے کہ ہم ہمارے ملکوں کو کاٹ پیٹ کر یہ کھا جائیں گے. نہیں یقیناً ایسے نہیں ہو سکتا. مجھے تو ایٹ دا مومنٹ یہ پکچر نظر آیا. اچھا, آپ نے بات کی کہ اسرائیل اور بھارت اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ کتنے جفی ہیں. اس کی اکثر ثبوت یہ ہے کہ جو اڈانی گروپ ہے, جو فیوریٹ گروپ ہے مودی صاحب کا, وہ اسرائیل کی اس وقت جو سب سے بڑی بندرگاہ حیفا, اس کا انتظام اڈانی گروپ چلا رہا ہے, جو کہ اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ظاہر ہے کہ بہت ہی سینسٹیو جگہ ہے اور اس میں صرف دوستوں کو ہی انٹری مل سکتی ہے. آج جو کنیسٹ میں تقریر کی مودی صاحب نے, اس میں ایک جملہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس دن اسرائیل اور بھارت کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے, جس دن بھارت نے اسرائیل کو تسلیم کیا اسی دن میں پیدا ہوا. وہ 1950 کی بات کر رہے ہیں کہ ہوا تھا, لیکن اصل میں 1992 میں باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے. اور واجپئی صاحب کے زمانے میں ایریل شرون پہلے وزیر اعظم تھے اسرائیل کے, جنہوں نے جو یوم جمہوریہ کے موقع پہ چیف گیسٹ بنائے گئے تھے. اور پھر اس کے بعد انڈین وزیر خارجہ تھے اس زمانے میں جسونت سنگھ, انہوں نے دورہ کیا تھا. تو یہ جو 2014 کی آپ نے نیو یارک میں ملاقات کا حوالہ کیا, اس کا پس منظر یہ ہے. اس کا پس منظر یہ ہے, نیتن یاہو ایک دفعہ دلی گئے ہیں 2018 میں. اچھا, لیکن جو پچھلا سال گزرا ہے 2025 کا, اس میں بہت زیادہ ٹریفک آپ دیکھ سکتے ہیں. مثلاً اسرائیل کے جو وزیر اقتصادیات اور انڈسٹری کے جو وزیر ہیں وہ فروری 25 میں دلی میں تھے. وزیر خزانہ بیزلیل سموترخ ستمبر میں دلی میں تھے. وزیر خارجہ گیدون سیار, انہوں نے ابھی نومبر میں دلی کا دورہ کیا. یہ امپورٹنٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایسے وقت جب کہ نیتن یاہو ایک اشتہاری ہے, ٹھیک ہے, تو اور عالمی رائے عامہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے کتنے خلاف ہے. چند ماہ بعد کنیسٹ کے الیکشن بھی ہونے والے ہیں. تو مودی نو ڈاؤٹ کہ 4th یا 5th اکنامک پاور تو ہے انڈیا, تو اس کے سربراہ کا اس وقت تل ابیب میں جو موجود ہونا ہے وہ نیتن یاہو کے لیے بہت کرپشن وغیرہ کے الزام میں خاصے ہیں. اور پھر 7 اکتوبر کی غفلت جو ہے وہ بھی بہت بڑا ایک موضوع بن سکتی ہے الیکشن کا. تو ان کا یہ دورہ جو ہے وہ مورل بوسٹر ہے, ایک ووٹ آف کانفیڈنس. اور یہ جو آپ نے ہیکساگون, میں ایک منٹ اور لوں گا کہ یہ جو ہیکساگون الائنس کی آپ نے بات کی, اس کی بنیاد ستمبر 2023 میں پڑی تھی بیسیکلی, جب انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور جو ہے اس پہ اتفاق ہوا تھا. اب اس کا نقشہ کیا بن رہا ہے, پھر ظاہر ہے کہ اکتوبر میں غزہ ہو گیا تو وہ سائٹ پہ ہو گیا. نقشہ اس کا یہ بن رہا ہے جو ہیکساگون الائنس کا بن رہا ہے, یعنی مال ریاست گجرات اور ممبئی کی پورٹ سے دبئی پہنچے گا, وہاں سے اگر حالات بہتر ہوئے تو سعودی جو روٹ ہے وہ لے کے جارڈن آئے گا, جارڈن سے اسرائیل اور اسرائیل سے سائپرس اور گریس. یہ لائن بن رہی ہے, اس میں ترکی کٹ رہا ہے, ہاں. تو وہ جو ہے اس کے جو پروبیبلی سعودی بھی کٹے گا, جو دھندلے سے فیچر نظر آ رہے تھے جو آج آپ بات کر رہے ہیں وہ 2023 سے میز پہ موجود. جی شاہ صاحب. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ذرا ہم اپنے گھر کی بات بھی کر لیں کہ یہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کی ہمارے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں. وہیں آ رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی کہا زرار کہ 2017 میں تھا پہلا وزٹ, 9 سال کے بعد یہ دوسرا وزٹ ہو رہا ہے. لیکن یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس دوران جو کوپریشن ہے وہ بڑھتا چلا گیا ہے. مطلب بھارت جو ہے سب سے بڑا خریدار ہے اسرائیلی ویپنز کا, اور بات ہو چاہے سائبر سرویلنس کی بات ہو, سائبر سیکیورٹی کی بات ہو. آپ چاہیں شاہ زیب تو میں آپ کو اسپیسیفک فگرز پیش کر سکتا ہوں. ان کا 4 بلین سالانہ کا اس وقت ٹریڈ ہے,
$800 ملین کی مشترکہ سرمایہ کاری ہے. 34% جو اسرائیلی انڈسٹری اسلحہ بناتی ہے اس کا 34% صرف بھارت خریدتا ہے. بھارت نے 2020 سے 24 کے 4 برس میں $20.5 بلین کا اسلحہ اور ڈیفنس ٹیکنالوجی خریدی ہے. سینسر ٹیکنالوجی لائن آف کنٹرول پہ دراندازی روکنے کے لیے اور ہربس اور ہیرون ڈرونز گزشتہ مئی کی پاک بھارت جنگ میں آپ نے دیکھ لیے ہیں. نیا جو سودا ہونے جا رہا ہے اس کی مالیت تقریباً $8.5 بلین بتائی جاتی ہے. اس میں اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, فضا سے زمین پہ مار کرنے والے لورا میزائل ہیں, آئرن بیم ہائی انرجی لیزر سسٹم ہے, آئرن ڈوم ٹیکنالوجی اس کا ٹرانسفر بھی زیر غور ہے. بہت ہے یہ میرا خیال ہے. دیکھیں اس وقت ہروپ ڈرونز تو ویسے ہی استعمال ہوئے تھے مئی والی جنگ میں. دس پلیسز ہیوج اسٹریٹجک پریشر پاکستان پہ, ہیوج اسٹریٹجک پریشر نا, کیونکہ دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ صرف اسرائیل کے ساتھ تو نہیں ہے نا, اسرائیلی ٹیکنالوجی آئے گی, اسرائیلی ویپن سسٹمز آئیں گے. ایک ڈی فیکٹو الائنس انڈیا کی افغانستان کے ساتھ بھی ہے, وہاں جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بڑے مثالی ہیں, آپ کے سامنے ہیں. اچھا, اور بنیاد ان ساری چیزیں کی دیکھو, ایک تو صحیح ہے مال پانی ہے, تجارت ہے, ویپنز ڈیلز ہیں, یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ از بزنس, لیکن اٹس ناٹ جسٹ بزنس, اٹس آلسو پرسنل اور ایڈیولوجیکل بھی ہے. کیونکہ جو یہ RSS کی سوچ ہے, جو ہندوتوادی سوچ ہے, ہائپر نیشنلزم اور زائنزم, یار یہ بہت ملتے ہیں. کیونکہ آپ ایک ہی وقت میں آپ وکٹم بھی ہیں اور آپ اگریسر بھی ہیں. آپ ان کی زبان دیکھیں نا, وہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, ہزاروں سالوں سے یہ ہوا ہے. اچھا, ہندوتوادیوں کا بھی بالکل یہی ہے. آپ کے جو دشمن ہیں وہ ایک ہی جملے میں طاقتور بھی ہیں اور انتہائی کمزور بھی ہیں, کہ یار یہ ہمیں کھا جائیں گے لیکن ہم ان کو تباہ کر دیں گے. یہ دس از دا تھنگ. ڈومیسٹکلی مجھے یاد ہے کہ نومبر 2019 میں سندیپ چکرورتی جو اس وقت کونسل جنرل تھے بھارت کے نیو یارک میں, ایک پرائیویٹ گیدرنگ میں کسی نے ان کا ویڈیو بنا لیا, انہوں نے کہا کہ یار ہمیں نا بھارت میں بھی نا یہ اسرائیلی ماڈل استعمال کرنا چاہیے مقبوضہ کشمیر میں. وہ کس پس منظر میں بات کر رہے تھے؟ وہ بات کر رہے تھے کشمیری پنڈتوں کی. آپ کو پتہ ہے ہندوتوادیوں میں ایک ہوتا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کو واپس وہاں پہ سیٹل کرو. کہا کہ یار جس طرح یہ یہودی آباد کاروں کو وہاں پر آباد کر رہے ہیں, کہ ہم ایسا ماڈل کیوں نہیں یوز کر سکتے. اچھا, اس وقت کافی شور مچا تھا, لیکن پھر آبویسلی چیزیں ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں وسط اور شاہزیب کہ دونوں میں بلڈوزرز کا استعمال بہت ہوتا ہے دونوں ممالک میں, رائٹ. ویسٹ بینک میں پہلے غزہ میں بھی شاید غزہ میں اتنا نہیں ہوتا تھا اس طرح, وہاں تو ڈائریکٹ بمباری کرتے تھے. ویسٹ بینک میں اگر کوئی بھی تھوڑی سی بھی کوئی خلاف ورزی کرے تو اس کے گھر کو بلڈوزر سے گرا دیتا ہے. اتر پردیش میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈوزر بابا ہیں یوگی آدتیہ ناتھ, یہ بھی ہے. آپ نے شاہزیب آپ نے ذکر کیا سرویلنس ٹیک کا, تو آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے کہ کئی سال پہلے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور واشنگٹن پوسٹ اور بھارت کے اپنے صحافیوں نے ایک پوری رپورٹ شائع کی تھی کہ پیگسس اسپائی ویئر جو ہے, اچھا پیگسس اسپائی ویئر جن لوگوں کو نہیں پتا اس کے بارے میں, اس کو زیرو کلک اسپائی ویئر کہا جاتا ہے. زیرو کلک کا کیا مطلب ہے کہ پہلے تو اگر کوئی آپ کو ایک لنک بھیجے, آپ اس لنک پہ کلک کریں تو پھر وہ سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے نا, کہ یار یہ میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی, آپ نے کلک کر دی. اس میں کوئی کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اٹ از رائٹ ناؤ دا اسٹیٹ آف دی آرٹ. اور پھر آپ کی اپنا فون آپ پہ جاسوسی کر رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی بھارت کو دی گئی. جب بھارت کو یہ ٹیکنالوجی دی گئی, کس کے خلاف استعمال کیا؟ یقیناً یہاں پر بھی اسپائنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا, لیکن زیادہ لوکل ڈسینٹ پر. جیسے کہ ایک صحافی تھے, وہ ایک اسٹاک, ایک بہت بڑی بزنس کنگلومریٹ کی اسٹاک مینیپولیشن پہ کر رہے تھے, ان کو پیگسس ڈالا, ان کے فون پر ڈال دیا گیا. ایک اور تنظیم ہے جو گوتم ادانی کے اوپر تحقیق کر رہی تھی کہ یار یہ 2 نمبر کام کر رہا ہوتا ہے, فائنینشلی فراڈ کر رہا ہوتا ہے, ان پر, ان کے فون پر. اچھا, اب یہ ادانی نے تو نہیں انسٹال کیا نا, دس واز سولڈ بائی دی اسرائیلی گورنمنٹ ٹو دی انڈین گورنمنٹ. انڈین گورنمنٹ نے پھر اس کو آگے استعمال کیا ہے. پیگسس جو ہے, ہمارے ایک دوست ہیں سدھارتھ وردراجن, بہت ہی ویٹرن صحافی ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ میرے پیچھے بھی یہ لگایا گیا تھا. آپ نے بات کی کشمیری ماڈل کی کہ ویسٹ بینک کی طرح کشمیر میں بھی وہ فالو کر رہے ہیں. اچھا, جو کشمیری پنڈت ہیں وہ تو وہاں سے نکالے گئے تھے ابھی
कोई 30-35 साल पहले, और वो वहाँ सदियों से आबाद हैं। मसला उनका नहीं है, मसला ये है कि 19 अगस्त के बाद जिस तरह कश्मीर के टुकड़े किए गए हैं और उसके बाद जो नया कश्मीर क्रिएट किया जा रहा है, उसमें सबसे पहले बिल्कुल जैसे आज वेस्ट बैंक में इसराइल ने कहा है कि एरिया सी स्टेट कंट्रोल, स्टेट की मिल्कियत है, तो इन्होंने ये किया कि जो पुराना कानून था कि कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी ही ज़मीन ख़रीद सकता है और कश्मीरी को ही सरकारी मुलाजमत मिलेगी, वो दोनों कवानीन उड़ा दिए। उसके नतीजे में जो भी हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों से जो भी हिंदू या दूसरे लोग आना चाहें कश्मीर में, वो ज़मीन ख़रीद सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं और वहाँ सरकारी डोमिसाइल भी उन्हें मिल सकता है। अगर वही साबित कर दें कि वो 10 साल से रह रहे हैं, तो आप देखें कि कितनी एक सिमिलैरिटी है, बहुत सिमिलैरिटी कि जो एक मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी में तब्दील करने का जो टेक्निक है, वो तो आप जो वहाँ ज़ायनिज़्म 100 साल से इस्तेमाल कर रहा है, मोदी जी ने उसे भी रेप्लिकेट कर लिया। बिल्कुल। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तान पर तो असर नहीं पड़ेगा ना। अगेन आई थिंक तुर्की शुड बी वरीड, बिकॉज ये तो खुल के कह रहे हैं ना कि तुर्की नया ईरान है। अभी ईरान को तो ख़त्म नहीं किया आपने, लेकिन अब अभी उससे पहले ही आप नए दुश्मनों की तलाश में है ना, क्योंकि ये दोनों जो नजरिए हैं ये सर्वाइव नहीं कर सकते इनके पास कोई दुश्मन हो। यही होता है, यू सी, ये इनकी स्ट्रेंथ ही यही है कि जब तक कोई दुश्मन ना हो जिस पे हम सारी चीजें डाल सकें तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरा, अभी हम क्योंकि हम थोड़ी देर में ईरान पर बात करने वाले हैं, मैं जानना चाहूंगा कि तेहरान इसको कैसे देख रहा है। हाँ, क्योंकि तेहरान वो मुल्क है, ईरान वो मुल्क है जिसने बकायदा इंडिया को अपनी गोद में बिठाया था, चाबहार पोर्ट दे दिया। यादव सर कहाँ से आए थे? ईरान से ही आए थे ना। कुलभूषण यादव हमारे बिरादर ममालिक से ही आए थे ना, राइट। उस वक्त उनको कोई परवाह नहीं थी और कहते कि हाँ सही है। वैसे इनकी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन जो है ना ईरान की, लाजवाब है। आई हैव टू से इट इज ब्रिलियंट। आप तंज कर, मैं बिल्कुल तंज कर फिर यूं मैं यूं कर दिया करूं, ओके, इट इज ब्रिलियंट। अब वो देख रहे हैं कि यार जिनको हमने अपना दोस्त समझा वो हमारी दुश्मन के साथ बैठे हुए हैं। तो आई एम इंटरेस्टेड, अच्छा, सऊदी में भी इसको कैसे देखा जाए। मोदी जी के दौरे पे हमने जो बातें की वो तो की, लेकिन आप ये भी देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो अरकान ने अभी मगरबी किनारे में जो तोसी पसंदी और नया इसराइली लॉ है स्टेट लैंड वाला, उसकी शदीद मजम्मत की है और उस पर भारत ने दस्तखत किए हैं। ये भी वैसे एक आखिरी बात कि ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ना भारत और इजराइल के ताल्लुकात और जो इनकी नज़रिए जिस तरह मिलते हैं या नहीं मिलते, अगर आप मज़ीद तफसील में इसको समझना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी किताब है सहाफ़ी आज़ाद ईसा ने लिखी, हॉस्टाइल होमलैंड्स। बहुत छोटी सी किताब है, पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी आपको। इसको आप ढूंढ लें, इसको आप पढ़ लें, आने वाले दिनों में बहुत काम आएगी। एक वक्फा ले लो। वेलकम बैक। रोज़ाना यही सवाल पूछा जाता है, कई लोग वैसे भी पूछ रहे होते हैं, आपसे भी यकीनन पूछा होगा कि ईरान पर हमला होगा या नहीं होगा। जाहिर है कि हम मुकम्मल तौर पर हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि एक जाने मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जंगी तैयारियां भी मुकम्मल हैं और या मुकम्मल होती जा रही हैं। जैसे अगर हम आज की बात करें तो इज़राइल के जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है कान, उनका कहना है कि यार मज़ीद F-22 एयरक्राफ्ट्स अमेरिका की लैंड हुई हैं हमारी हवाई अड्डों पर। F-22 के आप जानते हैं कि सिर्फ अमेरिका के पास ये जहाज़ है, टॉप ऑफ द लाइन फाइटर है जो एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज और रेडार सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करना इसकी खासियत है। ये भी हो रहा है। उसके साथ साथ मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका की, उन्होंने एक टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग दी है 8 कांग्रेसमैन को। इनको कहा जाता है, प्यार से कहा जाता है गैंग ऑफ 8, और वो इसलिए क्योंकि ये सबसे हाई रैंकिंग यूएस कांग्रेसमैन होते हैं, जो सबसे जो अहम कमिटियां हैं जैसे सेनेट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस, डिफेंस वगैरह, ये उस पर बैठते हैं। ये जनरली ऐसा किया नहीं जाता अनलेस कि आपकी इरादा हो कि हमने हमला आगे करना है। खर्चा बहुत हो गया ना, खर्चा बहुत हो गया है ना, खर्चा बहुत हो गया। मेरे वालिद साहब हमेशा कहते थे कि बेटा बंदूक अपने पास ना रखा करो। उनका क्यों? अगर रखी तो फिर आपको निकालनी पड़ेगी,
اور اگر نکالی تو چلائے بغیر آپ واپس نہیں رکھ سکتے, نہیں تو پھر کوئی آپ کی بات کو سمجھے گا ہی نہیں, یار یہ تو ایسی بندوق ہلا رہا ہوتا ہے, اس نے چلانی تو ہوتی نہیں ہے. سو دس از ون پرابلم. اس کے ساتھ ساتھ امریکن پالیسی سرکلز میں کیا ڈبیٹ چل رہی ہے. ابھی obviously ہماری وہاں پہ کوئی چڑیا تو نہیں بیٹھی ہوئی, لیکن جو رپورٹنگ کی جا رہی ہے انسائڈرز سے, چاہے وہ ایکسیوس ہو, نیو یارک ٹائمز ہو, واشنگٹن پوسٹ ہو, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل ڈین کین جو چیئرمین ہیں جوائنٹ چیفز آف سٹاف, مطلب آپ سمجھیں کہ وہاں کے ایک ٹاپ جنرل ہے, اس نے کہا ہے کہ جی ہم ایک چھوٹی اسٹرائک کر سکتے ہیں یا میڈیم اسٹرائک کر سکتے ہیں, ہم بہت دیر تک سسٹین نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارے اسلحے کے سٹاک کافی کم ہو گئے. کم کیوں ہوئے ہیں آخر کار؟ کیونکہ آپ نے یوکرین کو بھی دینے تھے, اپنے غزہ میں جو نسل کشی ہے اس کو بھی سپورٹ کرنا تھا, تو اپنے لیے جو مال ہے وہ قدرن کم ہے. اگین یہ نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہی ہے. پبلکلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی جنرل کین نے کہا ہے کہ سر یوں جنگ شروع ہوگی, یوں ختم ہوگی اور ہم جیت جائیں گے, تسی ٹینشن ہی نہ لو. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی ایران بالکل ڈیل کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے. اچھا, اب ٹرمپ کو یقیناً اس بات کا پتہ ہوگا کہ جو پچھلی جو ڈیل بنائی تھی ایران نے پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ 2015 میں, جی اس کا اگر آپ پہلے 2 پیراگراف پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے جوہری ہتھیار بنانے کا. تو اگین گھوم پھر کر وہ وہیں آتے ہیں. اچھا, ٹرمپ نے اس ڈیل کو کیوں کینسل کیا؟ کیونکہ ایک تو اسرائیل کا پریشر تھا اور دوسرا کہ اسے اوباما نہیں پسند تھا. اس نے کہا کہ یار اس بندے کی نا جو اس چیز کو اس بندے نے چھوا ہے نا اس چیز کو جلا دو, تیزاب پھینک دو اس کے اوپر. تو یہ ہو رہا ہے. اور پھر اب اگین اب دیکھیں ہم سب کی عمر ہو گئی ہے ایک, تو ہمیں بہت چیزیں یاد ہیں اور ابھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار میری پوری زندگی ایک لوپ میں گزری ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدام حسین پر جنگ کرنی تھی, یاد ہے آپ کو, شاہ صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا, WMDs, ڈوسیئر, رائٹ. تو ہیڈ لائنز کیا تھی کہ یار 45 منٹ میں, یہ دیکھیں 45 minutes فرام ڈوم, 45 منٹ میں یار یہ بندے کے پاس میسائل ہیں, اس کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں, بایولوجیکل ویپنز ہیں, یہ ہمیں تباہ اور برباد کر دے گا. آج ٹرمپ کیا کہتے ہیں ایران کے بارے میں, آپ خود ہی سن لیجیے. Some terrible people. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. لیکن اس نے تو پچھلے سال جون میں سارا ایٹمی پروگرام تباہ و برباد جی تباہ و برباد کر دیا تھا. وہ جون کی بات ہے یار. اچھا, وہ جون کی بات ہے. 9 مہینے میں پورا کھڑا ہو گیا سر, 24 گھنٹے میں پورا کھڑا ہو جاتا ہے ان کا. اچھا, ود ان ایران بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں, مثلا یونیورسٹیاں اگرچہ بند ہیں پچھلے مہینے کی جو انریسٹ ہوئی تھی اس کے بعد سے, لیکن 4 دن سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ تہران کی 3 اور باقی ملک میں بھی یونیورسٹیوں میں کچھ طلباء جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ایران کا جو موجودہ جھنڈا ہے جی اس کو جلاتے ہیں اور جو پرانا شاہی دور کا جھنڈا ہے اس کو بلند کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں ڈکٹیٹر مرد آباد. اور آریہ مہر شریف یونیورسٹی ہے, شریف انجینئرنگ اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی, بہت مشہور ہے تہران کی, اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہائی جیک ہو گئی اور اس کو پرانا جو اس کا اوریجنل نام تھا آریہ مہر یونیورسٹی وہ لگا دیا گیا. اور ایرانی جو ہیں ایڈمنسٹریشن وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی تکلیف جینون ہے, اس لیے کہ پچھلے مہینے جو کچھ ہوا ہے ہم آپ کا دکھ سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ جو آپ جھنڈے ونڈے جلا رہے ہیں نا, یہ آپ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں. کراس تو کر رہے ہیں یار. اچھا, یہ انہوں نے یہ رضا پہلوی کے حق میں نعرے بھی بلند, ہاں اسی میں ریڈ لائن تو آپ ٹھیک ٹھاک کراس کر رہے ہیں اور شاید ان قریب ریڈ لائن آپ کو ہی کراس کر دے, کیونکہ دیکھیں اس مطلب ہو سکتا ہے ان کا موقف درست ہو لیکن ٹائم جو ہے یار نہیں, ٹائمنگ تو دیکھیں انتہائی سسپیشس ہے نا یار. جب آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی وقت بمباری ہو سکتی ہے, اسرائیل بیٹھا ہوا ہے, ایران امریکہ بیٹھا ہوا ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو آئی تھنک پھر تو آپ
دشمن کے دائرے میں آتے ہیں. اور ہاں اس کی ہم نے بات کی تو اچھا یقیناً یہ ایک اتفاق نہیں ہے کہ ابھی حال میں ہی شاید کل یا پرسوں کی بات ہے کہ CIA سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی امریکہ کی انہوں نے فارسی میں ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ ہمارے سے رابطہ کرنا چاہیں ہم آپ کی کافی مدد کر سکتے ہیں, بڑے کام کے لوگ ہیں, اگر ہمارے سے رابطہ کرنا چاہیں تو یہ کچھ اسپیشل براؤزرز ہیں اور کچھ اسپیشل ایپس ہیں, آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں تو بڑی ہماری سیکیور کمیونیکیشن ہوتی ہے. آج یا کل کوئی ڈچ سفارتکار بھی پکڑا گیا. ہاں یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اچھا ہاں اب یہ ایران کلیم کر رہا ہے کہ ایک کہ خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ایک ڈچ ڈپلومیٹ آئے. اچھا ڈچ ڈپلومیٹ کو کہا کہ جی آپ اپنے بیگ کو اسکین کریں, اس نے کہا کہ میں تو نہیں اسکین کراؤں گا. وہ تو ڈپلومیٹ ہے. وہ تو ڈپلومیٹ ہے اور میرے خیال اصولاً ہوتا بھی نہیں ہے. جو ڈپلومیٹک پاؤچ ہے وہ اسکین نہیں ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا یہ پاؤچ تھا یا یہ سوٹ کیس تھا, سوٹ کیس کہا جا رہا ہے. وہاں پر جب اس کو کہا کہ نہیں جی ایسا تو کوئی نہیں ہے, آپ کو کرنا ہوگا, تو کہہ رہے کہ ٹھیک ہے پھر میں واپس جا رہا ہوں. ایٹ لیسٹ یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے, ابھی پوری مکمل تفصیلات نہیں ہے ہمارے پاس. پھر انہوں نے کہا کہ یار چلو اس کو اسکین کرتے ہیں ایکس رے میں. جو ایکس رے میں اسکین کیا تو پتہ لگا اکارڈنگ ٹو ایران کہ اس میں سے اسٹار لنک, ایلون مسک کی جو اسٹار لنک سیٹلائٹ ڈیوائس ہے جو آپ کہیں سے بھی آپ انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں, سیٹلائٹ کمیونیکیشن فونز اور ایڈوانسڈ وائرلیس کمیونیکیشن ایکوپمنٹ اس کے اندر تھی. اور یہ بھی ہے کہ کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ آپ وہاں سے ایسے ممالک کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. کل اسٹیٹ آف یونین ایڈریس جو تھا صدر ٹرمپ کا, اس میں بہت لوگوں کو توقع تھی کہ ایران کے بارے میں کچھ دھواں دھار قسم کا جو ان کا روایتی انداز ہے وہ بات کریں گے, لیکن وہ بات اس طرح انہوں نے کی نہیں. انہوں نے کہا بات چیت بھی چل رہی ہے لیکن اگر ایران نہیں مانا تو یہ کر دیں گے فلانا ہے. مطلب وہ جو لوگوں کی توقع تھی نا کہ آگ اگلیں گے تھوڑی سی, حالانکہ 2.25 گھنٹے کا خطاب تھا. پچھلے 60 برس میں کسی امریکی صدر نے اتنا ٹائم نہیں لیا تھا اسٹیٹ آف یونین. اور ساتھ میں جملے بازی بھی کر رہے تھے, یہ دیکھو بیٹھ جا, یہ فلانا. یہ ایک میرے ذہن میں سوال آتا ہے, کئی لوگوں کے ذہن میں یقیناً یہ سوال ہوگا اور آنے والے دنوں میں اس پہ بات کرتے ہیں. چین کہاں ہے یار؟ چین تو بالکل ہی مسنگ ہے نا, کوئی بیان بھی نہیں آیا ایز سچ. چین بڑا گہرا ملک ہے اور وہ سب دیکھ رہا ہے. اچھا ہاں, لیکن کرے گا کچھ بس وہ کرے گا, ایک دن ضرور کرے گا, لیکن اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. ویسے میں خیال آنے والے دنوں پہ اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے. فی الحال ایک بریک لے لیں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. کل کے پروگرام میں ہم نے مفتاح اسماعیل صاحب کو مدعو کیا تھا اور ہم نے پاکستان کی معیشت پہ بات کی کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اسے ایکسپورٹ لیڈ ہونا ہے. اب ہمارے ہاں جو ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹریز ہیں وہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور ایک اور ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں مزدور جو ہے وہ بھی کچھ آپے سے باہر ہے, اور اسے ہمیں ریگولرائز کرنا چاہیے, اسے کنٹرول کرنا چاہیے, اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی ہمیں ریشنلائز کرنی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں مزدور رہنما کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جو قدغنیں ہیں, رکاوٹیں ہیں, قوانین ہیں, وہ بد سے بدتر ہوتے گئے ہیں. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ مختلف جو قوانین ہیں انہیں اکٹھا کر کے ایک لیبر کوڈ بنانے کی سرکار نے کوشش کی ہے. پنجاب اسمبلی نے حال ہی میں لیبر کوڈ, جو نیا لیبر کوڈ ہے وہ پاس کیا ہے. سندھ میں ابھی تک کچھ بحث مباحثہ چل رہا ہے. لیبر تنظیموں کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کچھ کرنا ہے تو ہماری مشاورت, ہمارے ان پٹ کے ساتھ کریں گے تو سب کا بھلا ہوگا. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر منصور صاحب جو کہ نیشنل یونین فیڈریشن آف پاکستان کے رہنما ہیں. پریس کلب کے باہر جو آئے دن مظاہرے ہوتے ہیں, چاہے کسی کے حقوق کے لیے بھی ہوں, اس میں وہ پیش ہوتے ہیں. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ لیبر رہنماؤں کو اٹھا لیا گیا ہے پولیس کی طرف سے, ٹارچر کے الزامات بھی یہ ہیں. بہت کچھ ہو رہا ہے لیبر کے فرنٹ پہ. ناصر بھائی, سب سے پہلے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ تھوڑا سا یہ ہمارے ان دیکھنے والوں کو جو زیادہ لیبر کی تکالیف سے آگاہ نہیں ہیں, تھوڑا بتائیں گے کہ یہ جو لیبر کوڈ کے حوالے سے آپ کی ایک مزاحمتی تحریک چل رہی ہے اس میں بنیادی اعتراضات کیا ہیں؟ بہت شکریہ. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. لیبر کوڈ صرف پاکستان میں نہیں, بنگلہ دیش, انڈیا, سری لنکا میں بھی ایک خاص ایجنڈا کے تحت جو ہے, جس کو ہم نیو لبرل ایجنڈا کہتے ہیں, اس کے تحت جو بھی پچھلے 100 سال میں ورکرز کو رائٹس ملے ہیں اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں. تو اس کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے ہر جگہ پہ. تو پاکستان میں بھی اس کے اوپر انہوں نے کام شروع کیا. بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں ILO انوالو ہے. انہوں نے ایک مسودہ بنایا اور لا کے پیش کر دیا. حالانکہ یہ کہ ILO کے جو کنونشن ہے ان کے تحت یہ کہ 6 فریقی
مالکان، ورکرز اور گورنمنٹ بیٹھتی ہے، پہلے بات کرتی ہے، پھر اس کے اوپر ایک دستاویز بناتی ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے پیش کیا جاتا ہے. انہوں نے پہلے ایک پوری دستاویز بنا کے اور ہمارے سامنے رکھ دی، جس کے اندر بہت بنیادی چیزیں جو ہیں، جو انلیگلٹی ہو رہی ہے تمام انڈسٹریز کے اندر، تمام اداروں میں. کانٹریکٹ سسٹم ہے جس کو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ سسٹم یا ٹھیکیداری کہتے ہیں، اس کو لیگلائز کرنے کی بات ہے. ورکرز کا جو اسٹرائک کا رائٹ ہے وہ پہلے ہی بہت ڈیلے کر دیا گیا، لمبا کر دیا گیا تھا. اب اس پروسیس کو تقریباً ایسا کر دیا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ پیشگی، جس کے خلاف سپریم کورٹ اور جو ہے پوری دنیا میں جو ہے ورکرز اس کے خلاف کہہ رہے ہیں. پیشگی جو ہے یہ بنیادی طور پہ غلامی کی ایک جدید شکل ہے. مطلب پیشگی مراد یہ ہے کہ ورکرز کو ایڈوانس دے دینا. یہ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا سیالکوٹ کی جو انڈسٹری تھی اس میں جو ہے یہ پیشگی دے کے ورکرز کو رکھ لیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد نیا کہ اگر ورکر نے چھوڑنا ہے تو وہ پیشگی واپس کرنی ہوتی ہے. کتنی پیشگی ہوتی ہے رفلی؟ مطلب کتنے مطلب وہ پہلے تو بالکل مطلب انلیگل ہے یہ. اس کو لیگلائز، نیو جو لیبر کوڈ ہے اس میں لیگلائز کیا جا رہا ہے. کانٹریکٹ سسٹم کو، تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ سسٹم کو لیگلائز کیا جا رہا ہے اور اسٹرائک کے رائٹ کو تقریباً ختم کیا جا رہا ہے اور یہ پریکیریسنیس آف دا ورک کو جو ہے بڑھایا جا رہا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ کور بزنس کے اندر صرف پکے امپلائی ہوں گے، باقی نہیں ہوں گے. اب کور امپلائی، کور بزنس کا سمجھ نہیں آئے گی وہ کور بزنس کیا ہے. ہمارے نزدیک جیسے اگر میڈیا ہے تو یہ کور انڈسٹری ہے، تو اس میں جو بھی ورکر کام کرے گا وہ اس کا پرماننٹ امپلائی ہے. پرماننٹ امپلائی کے لیے لا ہے کہ پرماننٹ نیچر آف ورک کے لیے آپ کا پرماننٹ آپ کو ورکر رکھنا، یہ لا ہے. اور یہ سارے لاز کو یہ ریفارمز کر رہے ہیں، بلکہ ان کو ختم کر کے اسکریپ کر کے نئے قوانین لے کے آ رہے ہیں. اور یہ اتنا خطرناک ہے، اس کے نتیجے میں جو رہی صحیح، ابھی تو ہمیں کچھ نہیں ملتا لیکن قانون میں لکھا ہوتا ہے تو ہم جا کے شور مچا دیں قانون میں یہ لکھا ہے ہمیں ملنا چاہیے. پھر یہ جو غیر قانونی جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف اس کو غیر قانونی بھی نہیں کہہ سکیں گے. یہ صورتحال ہے. پنجاب کی نون لیگ کی حکومت سے ہمیں پتہ ہے کہ اس کی سرشت میں کیا ہے وہ کر رہی، لیکن سندھ میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو روکا ہوا ہے ابھی تک پیپلز پارٹی سے اور ان لوگوں سے. ہمیں امید ہے کہ یہ اس کو لوگوں کی، ورکرز کی مشاورت کے بغیر جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. جو یہ لاقانونیت کو قانون بنایا جا رہا ہے نا، اس کو اس کے اندر سے نکالیں گے. میں اچھا بہت کم اس پر کوئی بات ہوتی ہے، اس پر کوئی شور مچتا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی بجلی کا مسئلہ ہو یا جیسے گل پلازا میں ہو تو سارے اوبیسلی پولیٹیکل پارٹیز اس میں ایکٹیو ہو جاتی ہیں، چاہے وہ MQM ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو. شاید میں نے دیکھا نہیں، لیکن کیا کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے؟ میں مین اسٹریم پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، میں حقوق خلق پارٹی کی بات نہیں کر رہا. کوئی بالکل نہیں، ناٹ ایٹ آل. سب ایک پیج پر ہے، ایجنڈے پہ ہی نہیں ہے. یہ پاکستان، انڈیا، باقی جگہوں پہ بھی ایجنڈے پہ نہیں. انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اسٹرائک ہوئی ہے ابھی فیبروری میں انڈیا میں. کوئی اس میں 30 کروڑ ورکرز نے حصہ لیا ہے. آپ دیکھیے پورا بلیک آؤٹ تھا، کہیں نہ پتہ نہیں اس کا چلا. یہاں تو ورکرز کا جو باتیں ہیں، ورکرز کا جو ایشو ہے وہ کہیں پہ بھی آتا ہی نہیں ہے. کبھی آپ بلا لیتے ہیں یا کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی خبر لگ جائے تو لگ جائے. عمومی طور پہ کہا جاتا ہے بزنس فرینڈلی حکومت ہوگی، IMF پیسے دے رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. باہر سے بزنس آ رہا ہے، آرڈرز آ رہے ہیں، یہ بہت زبردست بات ہے. ان کے اوپر جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں، وعدے کیے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی، ان پہ جب امپلیمنٹ نہیں ہوتا، جب بات کی جاتی ہے تو ان کے اوپر جو ہے قسم سے کہا جاتا ہے یہ ریڈ لائن ہے. جن کا ابھی آپ نے نام لیا، ان کی جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں، یہ اوپر سے سب مختلف پارٹیز کے اندر بیٹھے ہیں اور ان کے بڑے فائنانسرز ہیں. ابھی آپ نے مفتہ اسماعیل صاحب کا نام لیا، ان کی اپنی فیکٹریز ہیں. منیمم ویج نہیں ہے، سوشل سیکیورٹی نہیں دیتے، پینشن نہیں دیتے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک کیلکولیشن ہے، بہت رفلی کیلکولیشن ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 8 کروڑ جو ہے ورک فورس ہے، اس میں 23% جو ہے یہ انڈسٹری کے ساتھ ہیں، باقی چھوڑ دیں. اس میں تقریباً 1 کروڑ 90 لاکھ ورکر ہیں. ان میں سے 95% ورکر کو منیمم ویج نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ 1.7 ٹریلین روپیز ہر مہینے جو ہے وہ ویج تھیفٹ ہوتا ہے. سوشل سیکیورٹی اور پینشن لے لیا جائے تو یہ بھی 70 ارب روپے کا یہ تھیفٹ ہے ایک مہینے میں. اور اس کے اوپر کوئی آدمی بات نہیں کرتا. فیکٹریوں کارخانوں میں چلے جائیں، منیمم ویج 40,000 روپے ہے، وہ ان اسکلڈ ورکر کا ہے. فیکٹریوں میں جو کام کرنے والے ورکر ہیں ان اسکلڈ جو ہے صرف 5% ہے، باقی سیمی اسکلڈ ہیں، اسکلڈ ہیں اور ہائی اسکلڈ ہیں. وہ ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، 40 سے 45 50 52 ہزار روپے تک ہیں.
وہ تو ملتی ہی نہیں ہے کسی ورکرز کو. اب یہ سندھ گورنمنٹ نے ٹاسک فورس بنائی ہے, اس میں 5 ٹاپ آفیسر پولیس آفیسرز ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے ورکرز جو ہیں بھتہ لیتے ہیں, ورکرز یہ کرتے ہیں, ورکرز یہ کرتے ہیں, لوگوں کو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں جس پہ ابھی انہوں نے بھی بات کی ہے. وہ جا کے امپلائر سے ملتے ہیں, ورکرز کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بھائی منیمم ویج دیں, سوشل سیکیورٹی سے رجسٹرڈ کریں, پینشن سے رجسٹرڈ کریں, 8 گھنٹے کام لیں, ہفتے میں 1 دن جو ہے ویکلی پیڈ ہالیڈے ہو. نہیں مانتے یہ بات. اچھا, آپ نے یہ تو کہا کہ سوشل سیکیورٹی سے رجسٹر کریں, لیکن آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جو سندھ کے جو سوشل سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان میں کرپشن اور لوٹ مار ختم کی جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ مل گئے ہوئے ہیں مالکان کے ساتھ. مطلب ایک فیکٹری ہے, اس کے اندر 500 ورکر کام کرتا ہے, تو یہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ, کہتے ہیں اچھا 50 ورکر کو رجسٹرڈ کر دو, باقیوں کے پیسے ہمیں دے دیں آپ. تو وہ باقی ورکرز کو رجسٹرڈ نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں صرف کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر جو ہے 1 ملین سے زیادہ ورکرز ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو انڈسٹری کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور پورے سندھ میں سوشل سیکیورٹی سے رجسٹرڈ ورکر کی تعداد جو ہے 6 لاکھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ only 5 to 6% ورکرز آر یونینائزڈ رجسٹرڈ ہیں ود سوشل لیکن سیکیورٹی. رجسٹرڈ میں سوشل سیکیورٹی بھی ہوں. شاہزیب, پینشن کا انہوں نے ذکر کیا اور کہہ رہے تھے کہ کوئی اس پہ بات نہیں کرتا, تو ایک دم میرے ذہن میں محمد سلیم صاحب آئے, جو میں ہمیں کال کرتے ہیں. وہ تو رجسٹرڈ بھی ہیں, لیکن پھر بھی جو پینشن ہے جو ان کو ملنی تھی, جو ان کا قانونی حق ہے, وہ نہیں مل رہی. وہ سپریم کورٹ میں اس کی فائل پڑی ہوئی ہے. ایک وقفہ لے لیں, پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناصر بھائی, بھی بریک سے پہلے آپ نے بتایا کہ جو حالات ہیں مزدوروں کے وہ تو بہتر نہیں ہو رہے, الٹا ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک پکڑ دھکڑ کا رجحان ہے. ابھی پچھلے ماہ آپ کے ایک مزدور رہنما ہیں اقبال ابڑو, انہیں اٹھا لیا گیا انڈسٹریل ایریا سے, کئی دنوں تک وہ غائب تھے, بعد میں وہ بازیاب ہوئے. یہ کیا معاملہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت فیکٹری ہے, اس میں ورکر کو نکال دیا تھا. تو ہمارے یہاں آفیسز ہیں ہمارے مختلف انڈسٹریل ایریاز کے اندر جس میں ہم فری لیگل ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں. کوئی ورکرز آتے ہیں, تو ایک ورکر آیا, ان کا ایشو تھا, اور ہم نے کہا کہ اس کو ری انسٹیٹ کیا جائے. اس بات کے صرف ری انسٹیٹ کے مسئلے کے اوپر ان کو جو ہے ماڈل ٹاؤن جو تھانہ ہے وہاں پہ عامر صاحب ہیں جو ابھی ان کو معطل کر دیا ہے, تو وہ جو کسی ایم پی ایس کو انہوں نے مارا تھا, تو ان کو بلا لیا وہاں کہ بھئی آپ آ جائیں وہاں پہ. جب وہاں گئے تو ان کو پکڑ لیا, بند کر دیا. 2 دن تک ان کو غائب رکھا, شدید تشدد کا. 6 یا 7 آدمیوں نے وہیں پہ اندر ان کا پرائیویٹ جو جگہ ہے وہاں پہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. اور اچھی بات یہ تھی کہ ڈان نے جو ہے خبر چھاپی, جس دن ہم نے مظاہرہ کیا اس کی خبر چھپی, جیو نے ٹی وی میں دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مجبور ہوئے اس کو ظاہر کرنے پہ, اور ظاہر یہ کیا کہ جناب یہ وہاں فیکٹری پہ آئے تھے 30-40 لوگوں کے ساتھ, اور اس نے کہا کہ میں فیکٹری کو آگ لگا دوں گا اور یہ ساری جو مینجمنٹ کو قتل کر دوں گا اور مجھے بھتہ دو. یہ الزام لگا کہ ان کو جو ہے پھر 3 دن کے بعد جو ہے وہ گرفتاری دی. اس کے اوپر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اس پہ مقدمہ بنا, اور اس کو تقریباً 26 دن ان کو جیل میں رکھا. ینگ نوجوان ہے, ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہے, اور ہم جب ملنے گئے پولیس آفیسرز کے ساتھ تو HRCP کے چیئرپرسن بھی ہمارے ساتھ ہے, اسد وڈ صاحب. تو انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ لسانیت پھیلا رہا ہے, اور یہ جو ہے پاکستان سے جو ہے منی لانڈرنگ کرتا ہے. ایک کرائے کے مکان میں رہنے والا کورنگی انڈسٹریل ایریا میں بچے ہیں, اس کے 2 بچے جاب بیچارے جو ہے اسکول بھی نہیں جا پا رہے ابھی تک, اتنے پیسے اس کو نہیں ہے, اور وہ کہہ رہا ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. تو یہ ایک خطرناک بات کر کے مطلب ورکرز کے صرف منیمم ویج کے لیے بات کرنا یا ان کی ری انسٹیٹمنٹ کے بات کرنا ڈائریکٹلی ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا. اور نہیں, یہ اصل میں مثال بنانا ہوتا ہے کہ بھائی آپ چپ رہیں, ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. بیسیکلی آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں ایک شکایت یہ بھی ہے کہ جو سیسی یا دیگر جو ادارے ہیں ان کے زیر اہتمام جو سو کالڈ لیبر ہاسپٹلز ہیں, ان کی سہولتیں بہت ہی ناکافی اور غیر معیاری ہیں. اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ ناکافی اور غیر معیاری کتنی سہولتیں, آپ ذرا بتا سکتے ہیں؟ تو بہت بری صورتحال ہے. اچھا, اصل یہ کہ کوئی جاتا, ابھی 6 یا 7 جو ہے ایڈس کے کیسز وہاں پہ آئے ہیں جس کی انکوائری ہو رہی ہے, اور مطلب ایڈز کے کیسز وہاں پر آئے, وہاں پہ کچھ نکلے ہیں وہاں سے, بچوں کے ساتھ ہوا ہے, اور وہ اس کے اوپر تحقیقات بھی شروع ہوئی ہیں, کچھ لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا ہے. تو حالات اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہے کہ ایک
मालिकान का और जो इंतज़ामिया है, जो ये इदारे हैं, इनका आपस के अंदर बहुत क्लोज अलाइंस है। और उसमें यह है कि अगर मिनिमम वेज बोर्ड में लोग बैठे भी हैं, वो बात भी करते हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं है। दवाइयाँ जो हैं वो बहुत ख़राब दवाइयाँ दी जाती हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि लोग अमूमी तौर पे वहाँ जाते नहीं हैं। सर आपके एक्सपायर्ड होती हैं क्या? एक्सपर्ट नहीं, मतलब एक ही दो नंबर फार्मूले होती की हैं। 2 नंबर जो है, एक आप फार्मूले की एक ख़ास अच्छी दवाई मंगवा सकते हैं, वो ख़राब है। लेकिन अब कुछ बातें शुरू हुई हैं वहाँ पर सैसी में, उसके ऊपर कुछ एक्शंस लेने शुरू हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन एट द मोमेंट बहुत हालात ये, लेकिन चलिए ये तो शायद बेहतरी की तरफ चले जाए। ओवरऑल हालात तो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे ना नासिर भाई? नहीं जा रहे। नहीं, देखिए आपने तो दुनिया की बात की 100% दुरुस्त। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो अभी हाल में एक हुकूमत की रिपोर्ट आई है गुर्बत पे, कितनी 29%। 29% ओवरऑल, ठीक है, जाहिर है कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन है हर जगह। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं महंगाई है, वैसे ही माह रमज़ान है, इन्फ्लेशन है, 35 से 40% तो वैसे ही कीमतें ऊपर बढ़ जाती हैं, जो पहले ही काफ़ी ऊंची थी। इस तरह के माहौल में वर्कर के पास तो कोई चॉइस नहीं है ना। देखिए आप अगर कोई एक वर्कर है, ठीक है, अब उसको एक चॉइस मिलती है कि यार आप यूनियन के साथ खड़े हो, या आप जो भी मिल रहा है, नौकरी जो भी चंद रुपए मिल रहे हैं, चाहे पेशगी हो, चाहे जो भी हो, चाहे हम अपने 4 साल वहाँ पर मतलब डिपॉजिट कर दें मालिकान के यहाँ, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। क्या आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वर्कर खुद कह रहे हैं कि यार हमें यूनियन से क्या मिलना है? नहीं, यूनियन का तो इशू ही नहीं है। देखिए मैंने पूरे टाइम में मैंने यूनियन की बात ही नहीं की। यूनियन तो पाकिस्तान में 0.5% फैक्ट्रियों में यूनियन है। सही। ये यूनियन की तो ऑर्गेनाइज करने की तो मैं बात ही नहीं कर ओवरऑल रहा। बात कर रहे हैं। मैं तो बात ये कर रहा हूँ भाई, जो मिनिमम वेज है, मैं खुद मिनिमम वेज बोर्ड का मेंबर हूँ। मालिकान के नुमाइंदे आके हमारे साथ बैठते हैं, और उनके कहने के ऊपर हम मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं हम मिनिमम वेज 40,000 देंगे, अनस्किल्ड वर्कर को ये देंगे, स्किल्ड को ये देंगे, सेमी स्किल्ड और हाई स्किल्ड को ये देंगे। हम उनसे एग्री करते हैं, लेकिन वो भी वो नहीं देते। हाँ, बात जो ये है तयशुदा ना, है, उस जो पे भी तयशुदा, बात देखिए आपने जीएसपी प्लस है, आपने यूरोपियन यूनियन से एग्रीमेंट किया है, आपने प्लेज किया है कि हम वर्कर्स राइट देंगे। वो ये नहीं कह रहे कि कुछ और दो, वो कह रहे हैं जो आपके कवानीन है, आपके कानून में लिखा है वो दें। ये वो देने को तैयार नहीं है। दैट इज इशू। एक आखिरी इशू जो मैं बात यहाँ करना चाह रहा था, खत्म हो गया 10 सेकेंड, ये कि वहाँ पे मतलब सिंध के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए कराची में वर्कर्स को उनके शनाख्ती कार्ड देकर जॉब से निकाला जाता है, और जॉब्स नहीं दिया जाता। ये बहुत ख़तरनाक रुझान है। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कहता हूँ इस रुझान को रोका जाए, ये बहुत खतरनाक। ठीक है। क्या मज़ीद क्या बात की जाए, लपेट ही देते हैं प्रोग्राम को। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।